سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ قیامت کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ زمین پر اترنا اور نازل ہونا یہ قرآن میں کہاں ثابت ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا وضاحت کر دیں۔ تو اس کا جواب یہ کہ قیامت کے نزدیک یعنی قرب قیامت کے وقت اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ زمین پر اترنا یہ قرآن مجید کی متعدد آیات اور مختلف احادیث سے ثابت ہے، اور مسلمانوں کا یہ اجماعی عقیدہ بھی ہے جس کا منکر جو ہے وہ کافر ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، سورہ النساء 159 نمبر آیت پہ، کہ اہل کتاب میں سے ہر ایک شخص جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے قبل ان پر ایمان لائے گا۔ اور یہ کب ہے، اس کے متعلق جو ہے حافظ ابن کثیر نے بہت سارے علامہ ابن جریر کے حوالے سے اقوال نقل کرنے کے بعد یہ تبصرہ کیا ہے کہ ان سب اقوال میں سے صحیح ترین وہ قول ہے جس میں جو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آسمان سے اتریں گے، اور اس وقت جتنے بھی اہل کتاب ہوں گے وہ ان پر ایمان لائیں گے۔ آپ سور کو جو ہے وہ قتل کر دیں گے، صلیب کو آپ جو ہے وہ توڑ دیں گے، تو اس طرح کے وہ کام جو ہے وہ کریں گے، جزیے کو موقوف کر دیں گے۔ تو چونکہ یہودیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا، قتل کر دیا، تو اللہ نے واضح طور پر قرآن میں کہا کہ وما قتلوا وما صلبوا ولکن شبہ لہم، کہ نہ انہوں نے ان کو قتل کیا یہودیوں نے، نہ انہیں سولی پہ چڑھایا، بلکہ ان کے لیے معاملہ جو ہے وہ مشتبہ کر دیا گیا کہ وہ ایک شخص کی شکل ان سے بنا دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان کی طرف جو ہے وہ اٹھا لیا، جس کا ذکر بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس ذات کے قبضے میں میری جان ہے کہ وہ وقت قریب ہے جب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تمہارے درمیان ایک عادل حاکم کی حیثیت سے نازل ہوں گے، وہ صلیب کو توڑیں گے، سور کو مار ڈالیں گے، جزیہ کو موقوف کر دیں گے، اور مال کی اتنی کثرت ہوگی کہ کوئی لینے والا ہی جب وہ نہیں بچے گا۔ ایسے دور میں ایک سجدہ، اس دور میں دنیا و ما فیہا، ہر چیز سے بڑھ کر ایک سجدہ اللہ کی بارگاہ میں کرنا یہ زیادہ قیمتی ہوگا اور زیادہ ویلیویبل ہوگا ایک بندہ مومن کے لیے۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ کو سرکار نے فرمایا اگر تمہارا دل چاہتا ہے تو قرآن کی وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، یہ آیت تم پڑھ سکتے ہو، اس کے اندر ان کے دوبارہ اتارے جانے کا ذکر ہے۔ یعنی خود شارع علیہ السلام آقا علیہ السلام قرآن کی آیت پڑھ کر اس زمانے کی کچھ بیسک خبریں جو ہیں وہ بھی دے رہے ہیں، بیسک کام جو ہے وہ بھی دے رہے ہیں کہ وہ یہ کام آ کر دنیا میں کریں گے۔ یہ بخاری شریف کی 3448 نمبر جو ہے یہ حدیث مبارکہ ہے۔ تو یہاں پہ واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ وہ قبل موتی ہی کے ہاں ضمیر کا مرجع جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جیسا کہ ارشاد الساری شرح بخاری میں بھی ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو آپ پر ایمان نہ لائے، بلکہ ایمان جو ہے وہ لائے گا اور پوری ملت ایک ملت اسلامی ہو جائے گی۔ اسی بات کو عبداللہ بن عباس نے بھی جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ اور اس کے بعد اِنَّهُ لَعَلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرَنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، کہ سورہ زخرف 61 نمبر آیت کے اندر یقین رکھو کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے، اس لیے تم اس میں شک نہ کرو اور میری بات مانو، فَاتَّبِعُونِی هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور یہی تمہارے لیے سیدھا رستہ ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن کے اندر ایک قیامت کی نشانی بیان کیا گیا، کس انداز سے کہ وہ جب دوبارہ نازل ہوں گے تو اس وقت قیامت بالکل قریب آ جائے گی۔ یہ قیامت کی ایک علامت ہے کہ اب قیامت کسی وقت بھی آنے والی ہے۔ اس کے بارے میں حافظ ابن کثیر نے بھی لکھا ہے کہ انہو کی ضمیر کا مرجع عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں، اور وہ کیا ہیں کہ وہ قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اور تمام مفسرین آگے لکھ رہے ہیں، حضرت جو ہے وہ ابو العالیہ، حضرت ابو ہریرہ، ابو مالک، حضرت اکرمہ، حسن بصری، قتادہ، دھاق، حضرت مجاہد رحمہ اللہ، اور جملہ مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ انہو لعلم للساعۃ کے جو انہو کی ہا ضمیر اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور وہ یقیناً قیامت کی ایک نشانی ہے۔ تو قرآن کے اندر بھی اور احادیث کے اندر کافی ساری حدیثیں میں نے بس ایک دو جو ہے نقل کر دی ہیں، تو قرآن کے اندر بھی آپ کا دوبارہ نازل ہونا یعنی
ثابت ہے، اور حدیث کے اندر بھی آپ کو دوبارہ وہ دمشق کی جامع مسجد کے مینار پہ اترنا یہ ثابت ہے۔